Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is a poem, Oh Where Are You Going, which is written by Winston Hugh Auden. پہلے ٹائٹل کو ڈسکس کرتے ہیں. Oh Where Are You Going. تو او کسی کو ایڈریس کرنے کے لیے، مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو کوسچن ہے یہ اصل میں جواب جاننے کے لیے نہیں پوچھا گیا. یعنی اسپیکر کو یہ جاننے میں دلچسپی نہیں ہے کہ اس کا لسنر کہاں جا رہا ہے، بلکہ یہ ایک طرح کی وارننگ ہے کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں مت جائیں. ہر پوئم کی کوئی نہ کوئی ٹائپ ہوتی ہے. یہ پوئم بیلڈ ہے. بیلڈ سادہ الفاظ میں سمجھ لیں سانگ. یہ میوزیکل کوالٹی والی پوئم ہوتی ہے اور نارملی اس کو گایا جاتا تھا میوزک کے ساتھ. یہ پوئم کہانی سنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی اس میں کوئی نہ کوئی ایونٹ یا سٹوری نریٹ کی جاتی ہے. یہ پوئم ایک ڈائیلاگ کی فارم میں ہے، یعنی کہ دو فرضی کرداروں کے درمیان بات چیت ہے. اس پوئم کا جو ڈکشن ہے، یعنی جو الفاظ ہیں، وہ آرکیک ہیں. آرکیک ڈکشن کا مطلب ہوتا ہے ایسے الفاظ جو اس دور میں استعمال نہیں ہو رہے یا بہت کم استعمال ہوتے ہیں، مطلب اولڈ انگلش کے الفاظ. نظم میں جو دو کردار ہیں، شاعر نے انہیں ان کے پرسنل نیم سے نہیں بلایا، بلکہ ان کو مختلف ٹائٹلز دیے ہیں. تو جو پہلا کردار ہے، شاعر نے اسے ریڈر، فیئرر اور ہارر کا ٹائٹل دیا ہے اور ان ناموں سے مخاطب کیا ہے. اور جو دوسرا کردار ہے، شاعر نے اسے رائڈر، فارر اور ہیئرر کا نام دیا ہے. یہ دونوں کردار اصل میں پرسونیفیکیشنز ہیں. پرسونیفیکیشن کا مطلب ہوتا ہے جب کسی بے جان چیز کو انسانی اوصاف دے دیے جائیں، یعنی اسے انسانوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے. تو یہاں پر جو کردار ہیں یہ اصل میں انسانی جذبات کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. جیسے کہ جو پہلا کردار ہے ریڈر، فیئرر اور ہارر کا، یہ عقل اور دلیل کی علامت ہے. جیسے کہ عقل انسان کو رسک لینے سے روکتی ہے، انسان کو خطرات سے دور رہنے کے لیے کہتی ہے. تو عقل کی وجہ سے انسان جو ہے وہ تھوڑا سا بزدل ہو جاتا ہے. تو یہ پہلا کردار جو ہے یہ کوارڈس یعنی بزدلی اور سپرسٹیشن یعنی توہم پرستی کی علامت ہے. فرسٹ کریکٹر جو ہے وہ بکش ہے، یعنی کتابی کیڑا ہے اور عمل پر یقین نہیں رکھتا اور تھوڑا سا وہمی ہے اور پیسیمسٹک ہے. پیسیمسٹک سے مراد ہوتی ہے ہر چیز کا منفی رخ دیکھنے والا، ہر چیز میں برائی اور کمی تلاش کرنے والا. اور یہ پہلا کردار جو ہے یہ تبدیلی سے خوفزدہ ہے اور اسے ناپسند کرتا ہے. جو سیکنڈ کریکٹر ہے اس کو پوئٹ نے رائڈر، فارر اور ہیئرر کے نام دیے ہیں. یہ کردار انسان کے جذبات، حوصلے، پختہ ارادے اور عمل کی علامت ہے. دوسرا کردار جو ہے یہ ایڈونچرس ہے، یعنی کہ مہم جوئی کرتا ہے اور پریکٹیکل ہے، عمل پر یقین رکھتا ہے باتوں سے زیادہ، اور یہ رسک اٹھانے پر یقین رکھتا ہے. یعنی وہ جانتا ہے کہ اگر آپ زندگی میں خطرات نہیں اٹھائیں گے تو آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ انکنونشنل ہے، یعنی کہ روایتوں سے ہٹ کے چلتا ہے. بہادر ہے، بہت اچھا لسنر ہے، کیونکہ نظم کے 4 سٹینزاز میں سے 3 سٹینزا میں فرسٹ کریکٹر بات کرتا ہے اور یہ اسے سنتا ہے، اور چوتھے سٹینزا میں یہ اسے بھرپور جواب دیتا ہے. یہ آپٹیمسٹک ہے، یعنی ہر چیز کا مثبت پہلو دیکھتا ہے اور یہ تبدیلی کو پسند کرتا ہے. لیٹس ریڈ دی ٹیکسٹ. نظم کا جو پہلا کردار ہے وہ دوسرے سے مخاطب ہو کے کہتا ہے او ویئر آر یو گوئنگ، تم کہاں جا رہے ہو. سیڈ ریڈر ٹو رائڈر. جو پہلا کردار ہے یہ ریڈنگ کر رہا ہے، کوئی کتاب پڑھ رہا ہے، اور دوسرا کردار شاید گھوڑے پر سوار ہے. تو پڑھنے والا گھڑ سوار سے کہتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو. جیسے کہ میں نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ یہ اصل میں سوال نہیں پوچھ رہا، اس کو یہ جاننے میں دلچسپی نہیں ہے کہ رائڈر کہاں جا رہا ہے، بلکہ یہ اسے ڈسکریج کرنے کی، تھریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جیسے کہ سوسائٹی میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جو آپ کو انکریج کرتے ہیں، آپ کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، اور دوسرے وہ جو آپ کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، آپ کو کچھ بھی کرنے سے روکتے ہیں. تو ریڈر جو ہے ایک ایسا ہی کردار ہے، یعنی کہ یہ پیسیمسٹک ہے اور ہر چیز کا منفی پہلو دیکھتا ہے. تو وہ رائڈر سے کہہ رہا ہے کہ تم جہاں جا رہے ہو اس جگہ مت جاؤ. اب نہ جانے کی وجہ وہ اگلی لائن میں بتاتا ہے. دیٹ ویلی از فیٹل. وہ وادی جو ہے وہ خطرناک ہے.
where furnaces burn, وہاں پہ بھٹیاں جلتی ہیں، آگ کی بھٹی جس میں آگ جلتی ہے. Yonder's the midden whose odor will madden. تو آرکیک انگلش کے ورڈز ہیں، جیسے کہ پہلے بھی ڈسکس ہوا تھا کہ یہ اولڈ انگلش ہے جو اب استعمال نہیں ہوتی. یونڈر کا مطلب ہوتا ہے دیر، وہاں پر، اور مڈن کہتے ہیں ڈنگ ہل کو، فلتھ کو یعنی گندگی کو، اور اوڈور کا مطلب ہوتا ہے بدبو. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جس جگہ تم جا رہے ہو، جس وادی میں، وہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، وہاں پر تو بہت گندگی ہے، اور اس گندگی سے جو ہے بدبو اٹھتی ہے جو کہ تمہیں پاگل کر دے گی. That gap is the grave where the tall return. اس کے بعد وہ اسے مزید ڈرانے کے لیے کہتا ہے کہ تمہارے رستے میں ایک گڑھا بھی ہے، اور یہ گڑھا جو ہے نا، یہ اصل میں قبر بن جاتا ہے. جتنے بھی ٹال مطلب مضبوط اور بہادر لوگ اس سفر پر گئے ہیں وہ کبھی واپس نہیں لوٹے، وہ اس گڑھے میں گرتے ہیں اور وہ گڑھا ان کی قبر بن جاتا ہے، تو وہاں جانے والا ہر بندہ مر جاتا ہے. تو تمہیں بھی اس سفر پر نہیں جانا چاہیے. ریڈر جو ہے یہ ماڈرن مین کے ایک ڈیلیما کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے، یعنی دور جدید کا جو انسان ہے وہ بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرتا ہے، کچھ بھی کرنے سے پہلے اس کے نتائج کے بارے میں بہت زیادہ سوچتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ کوئی بھی عملی کام نہیں کر پاتا، اور کتابوں اور باتوں پر زیادہ یقین رکھتا ہے اور عمل پر کم. تو اسی طرح سے وہ بھی اسے ڈرا رہا ہے، کتاب کے مطالعے میں بزی ہے، اور اسے کہہ رہا ہے کہ تم اپنا سفر چھوڑ دو، یہ سفر جو ہے اس میں تم مر بھی سکتے ہو اور اس سفر سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. Oh, do you imagine? said fearer to farer. کیا تم نے تصور بھی کیا ہے؟ ڈرنے والے نے دور جانے والے سے کہا. تو فیئرر ہمارے ریڈر یعنی پہلے کردار کو کہا گیا ہے جو کہ منفی سوچ رکھتا ہے اور بزدل ہے، اور فارر ہمارے دوسرے کردار کو رائڈر کو کہا گیا ہے جو کہ گھڑ سوار ہے اور دور جانے کا ارادہ رکھتا ہے. تو جو پہلا کردار ہے وہ ہمارے دوسرے کردار کو دوبارہ سے ڈرانے کی اور خوفزدہ کرنے کی، ڈسکریج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کیا تم نے سوچا ہے کہ جب تم جاؤ گے اس سفر پر that dusk will delay on your path to pass. ڈسک بولتے ہیں اندھیرے کو، ٹویلائٹ کو، یعنی جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے وہ والا اندھیرا. تو وہ کہتا ہے کہ سورج ڈوب جائے گا، تمہارے رستے پر اندھیرا چھا جائے گا، تو تم اس رستے کو پار نہیں کر پاؤ گے. یعنی سورج کا غروب ہونا یہ وقت کے گزرنے کی اور تبدیلی کی، چینج کی علامت ہے. تو ہمارا جو مطالعے کا شوقین شخص ہے، ریڈر جو ہے، وہ خود بھی تبدیلی سے گھبراتا ہے، اور وہ ہمارے ایکسپلورر کو، ہمارے سیکنڈ کریکٹر کو بھی ڈرا رہا ہے کہ جب چینج آتا ہے، جب تبدیلی آتی ہے تو وہ اچھی چیز نہیں ہے. تم اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاؤ گے. جب تم ایک نئے راستے پر، ایک نئی منزل کی طرف جا رہے ہو، اندھیرا ہو جائے گا. یور ڈیلیجنٹ لوکنگ ڈسکور دی لیکنگ. ڈیلیجنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایکٹیو، شارپ یا پھر محنتی، یعنی کہ تیز نظر جو ہے تمہاری وہ بھی کمزور پڑ جائے گی. لیکنگ کا مطلب ہوتا ہے کمی. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اتنا اندھیرا ہو جائے گا کہ تمہاری تیز نظر جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گی، تم چیزوں کو واضح طور پر دیکھ نہیں پاؤ گے. اندھیرے سے انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے، تو وہ رائڈر کو اندھیرے سے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے. یور فٹ اسٹیپس فیل فرام گرینائٹ ٹو گراس. مطلب اندھیرا اتنا زیادہ ہوگا کہ تمہاری تیز نظر کام نہیں کرے گی، صرف تمہارے قدموں کو، تمہارے پاؤں کو محسوس ہوگا کہ تم پتھروں پر چل رہے ہو یا گھاس پر چل رہے ہو. تو واضح طور پر تم کسی بھی چیز کو دیکھ نہیں پاؤ گے، اس لیے تمہیں اس رستے پر سفر کرنے سے رک جانا چاہیے. Oh, what was that bird? said horror to hearer. وہ پرندہ کس قسم کا ہے؟ ڈر نے سننے والے سے کہا. تو یہاں پر جو پہلا کردار تھا منفی سوچ کا مالک، اور جو ریڈر کے نام سے بلایا گیا اور اس کے بعد فیئرر کے نام سے بلایا گیا، اب تیسرا ٹائٹل اس کو ہارر کا دیا گیا ہے، ڈر کا. تو وہ دوسرے کریکٹر سے مخاطب ہو کے اسے کہہ رہا ہے کہ تمہارے راستے میں یہ پرندہ بھی ہے. یہاں پہ جو برڈ ہے وہ بیڈ اومن ہے، یعنی کہ برائی کی علامت ہے. تو کیونکہ جو ہیئرر ہے، ریڈر ہے، وہ سپرسٹیشیس ہے، توہم پرست ہے، وہم کا شکار رہتا ہے. تو وہ ہمارے رائڈر کو بھی ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ابھی سے جو ہے وہ بری علامتیں دکھنا شروع ہو گئی ہیں، تو یہ سفر تمہارے لیے اچھا نہیں رہے گا. جیسے کہ پرانے دور کے لوگ جو ہیں وہ توہمات پر یقین رکھتے تھے، جیسے کوے کے بولنے سے مہمانوں کے آنے کی خبر ملتی ہے. تو اس قسم کے فالس بلیو کو ہم سپرسٹیشنز کہتے ہیں.
تو جو ہمارا ہارر ہے وہ ہیئرر کو ڈرا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے تمہارے رستے پر برائی کی علامتیں ہیں تو تم اس رستے پر مت جاؤ۔ Did you see that shape in the twisted trees؟ اب یہ جو تمہارے رستے پر مڑے ہوئے درخت ہیں، ٹوسٹڈ ٹریز، تو ٹوسٹڈ جو چیز ہوتی ہے وہ واضح سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، تو وہ کہہ رہے ہیں تمہارے رستے پر نا بل کھاتے ہوئے درخت ہیں اور ان میں بھی کوئی شیپ، کوئی چہرہ ہے، کوئی چیز ہے، کیا تم نے اس چیز کو دیکھا ہے؟ اس کو مزید ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ Behind you swiftly the figure comes softly، swiftly تیزی کے ساتھ، اور softly دبے پاؤں، تمہارے پیچھے پیچھے کوئی چیز تیزی کے ساتھ دبے پاؤں آ رہی ہے تاکہ تمہیں اس کے آنے کی خبر نہ ہو، یعنی اس کو گوسٹ اور اسپرٹ سے، بھوتوں پریتوں اور جنات وغیرہ سے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ تمہارا پیچھا وہ بھی کر رہے ہیں۔ The spot on your skin is a shocking disease، تمہاری جلد پر یہ ایک دھبا سا ہے، یہ خطرناک بیماری ہو سکتی ہے۔ تو اس کو ڈرا رہا ہے کہ ایک تو برائی کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، تمہارا سفر اچھا نہیں گزرے گا، پھر جو ہے وہ بھوت وغیرہ تمہارا پیچھا کر رہے ہیں جن کو تم نوٹس نہیں کر رہے ہو، اور شاید تم بیمار بھی ہو، تو جب تم اس جگہ سے دور ایک نئی جگہ پر چلے جاؤ گے، نئے سفر پر جاؤ گے، تو ہو سکتا ہے یہ بیماری تمہارے لیے مزید خطرناک ہو جائے، جان لیوا ہو جائے، تو تمہیں جو ہے یہ سفر چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمارا جو گڈ لسنر ہے، یعنی کہ سیکنڈ کریکٹر، جو آپٹیمسٹک ہے، مثبت سوچ رکھنے والا ہے، بہادر ہے اور نئے سفر پر جا رہا ہے، اب وہ 3 سٹینزا پہلے کردار کی باتیں اور دھمکیاں سننے کے بعد، ڈراوا سننے کے بعد اس کو جواب دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے آؤٹ آف دس ہاؤس سیڈ رائڈر ٹو ریڈر، اس گھر سے باہر سوار نے پڑھنے والے سے کہا، یورز نیور ول، تم کبھی نہیں آ پاؤ گے۔ سیڈ فارر ٹو فیئرر، دور جانے والے نے ڈرنے والے سے کہا، دے آر لوکنگ فار یو، وہ تمہیں ہی ڈھونڈ رہے ہیں۔ سیڈ ہیئرر ٹو ہارر، سننے والے نے ڈر سے کہا، ایز ہی لیفٹ دیم دیئر، ایز ہی لیفٹ دیم دیئر، اور اس کے بعد وہ انہیں وہاں چھوڑ کر آگے چلا گیا۔ تو اس نے اس کے ساری وارننگز کا جواب ایک ہی بار میں دے دیا کہ یہ جو گھر ہے، اصل میں گھر یہاں پر لمیٹڈ تھنکنگ کی، پیسیمسٹک تھنکنگ کی، محدود سوچ کی علامت ہے۔ تو جو رائڈر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری سوچ بڑی چھوٹی ہے، تم اپنی اس سوچ سے کبھی باہر نہیں نکل سکتے، تم اس کو بدل نہیں سکتے، تو تم کبھی بھی اپنی اس سوچ سے، اس نیگیٹیوٹی سے باہر نہیں آؤ گے تو تم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ تو جو ڈرتا ہے وہ مرتا ہے، یعنی کہ تم جن چیزوں سے مجھے ڈرا رہے ہو اصل میں ایسی چیزیں بزدلوں کے لیے ہوتی ہیں، بہادروں کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ میں بہادر ہوں تو میں ان سارے خطروں کو، ان سارے ڈر کو پیچھے چھوڑ کر آگے چلا جاؤں گا اور اپنی منزل کو پا لوں گا، اور تم ہمیشہ اسی طرح سے دبک کے اپنے گھر کے اندر بیٹھے رہو گے، تم ڈرتے رہو گے، تم کبھی بھی سفر شروع نہیں کرو گے تو کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچو گے۔ اور یہ کہنے کے بعد جو رائڈر ہے وہ آگے چلا گیا اپنی منزل کی طرف۔ تھیمز کسی بھی پوئم کا انڈر لائن میسیج ہوتا ہے، یعنی ایسا پیغام جو رائٹر ہمیں دینا چاہتا ہے، مین آئیڈیا ہوتا ہے پوئم کا، یا وہ سبجیکٹ جسے ایڈریس کیا گیا ہے پوئم میں۔ تو اس نظم کا تھیم یا پیغام کیا ہے کہ ہیومینٹی یعنی کہ انسانیت زیادہ تر اپنی قوت فیصلہ کے کمزور ہونے کی وجہ سے تکالیف اٹھاتی ہے، بر وقت فیصلہ نہ لے سکنا اور صحیح فیصلہ نہ کر سکنے کی وجہ سے مصائب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا تھیم اس کا ہے کنفرنٹیشن اینڈ سکسیڈنگ۔ کنفرنٹیشن کا مطلب ہوتا ہے سامنا کرنا، تو جب تک آپ اپنے ڈر کا سامنا نہیں کریں گے، اپنے مسائل کا سامنا نہیں کریں گے، تب تک نہ تو آپ کا ڈر ختم ہوگا، نہ ہی آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ تو مسائل سے بھاگنا، فرار حاصل کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، بلکہ اس کا سامنا کرنا ہی اس کا اصل حل ہے۔ اسی طرح سے آپ کا خوف بھی تبھی ختم ہوتا ہے جب آپ اپنے خوف کا سامنا کرتے ہیں، اور تبھی انسان جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو حوصلے اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ڈر کے آگے جیت ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔